بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آگرہ نیوز سنگولا گروپ میں شامل جتنے ایڈمن حضرات ہیں اور جتنے ممبران ہیں، سب کو زبیر احمد قادری کی جانب سے السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں محترم اعجاز یونس صاحب کا اور ماجد سلطان صاحب کا دل کی عمیق گہرائیوں سے شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے آج مجھے آگرہ نیوز گروپ کی وساطت سے بہت سارے سنگولین سے مخاطب ہونے کا موقع فراہم کیا ہے۔ آج انہوں نے جو ٹاپک رکھا ہے وہ گرلز مڈل سکول دبن اور جو گراؤنڈ ہے ان کی چونکہ تعمیر کے حوالے سے اور جو تنازعات چل رہے ہیں اس حوالے سے انہوں نے حکم دیا ہے کہ میں اس ٹاپک پہ تفصیل سے اپنے معروضات پیش کروں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب احباب انتہائی توجہ اور انعماق کے ساتھ میری معروضات کو سماعت فرمائیں گے اور میں انشاءاللہ ساتھ ساتھ جو ڈاکومنٹری پروف ہے وہ بھی آپ کے سامنے لاؤں گا۔ اس سے پہلے بھی میری خواہش تھی کہ اس ٹاپک پہ بات ہو جائے، لیکن کہیں اس طرح موقع نہیں مل سکا، تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج اس حوالے سے جو میرے نزدیک یا میری معلومات ہیں وہ آپ سب لوگوں کے ساتھ میں شیئر کروں گا، اور میں آپ سب احباب سے یہ امید رکھوں گا کہ جہاں بھی جس جگہ بھی کوئی تنازع ہو، کہیں کوئی چیز تعمیر ہو رہی ہے، وہاں رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں، کوئی مسئلے مسائل ہیں، تو برائے مہربانی سنی سنائی باتوں کی طرف نہ جائیں، بلکہ ان کی تحقیقات کریں، کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے۔ سچ اور جھوٹ کو الگ کرنے کے لیے بہت سارا وقت لگتا ہے، اور جب تحقیقات ہوتی ہیں تو سچ سامنے آ جاتا ہے اور جھوٹ سامنے آ جاتا ہے۔ تو بہت شکریہ میرے بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں۔ 2011 میں بوائز یعنی گرلز پرائمری اسکول دبن کی اپ گریڈیشن ہوئی اور وہ مڈل اسکول بنا، تو ہماری یہ کوشش تھی کہ چونکہ محکمانہ بھی ریکوائرمنٹ تھی اور اس کی فردر ترقی کے حوالے سے بھی یہ ریکوائرمنٹ تھی کہ جو زمین ہے اس ادارے کی وہ اس کے نام پہ ایوارڈ کروائی جائے، تبھی جا کر آئندہ اس کی ترقی ہوگی۔ اس حوالے سے ہم نے کوششیں کی، چونکہ جس جگہ پر یہ بلڈنگ واقع ہے گرلز مڈل سکول کی، وہاں پر وہ جو رقبہ زمین ہے وہ دیہی شاملات ہے، دیہی شاملات مقبوضہ مالکان ہے، اور ایک طرف ہے جو جنوب کی طرف ہے، یہ رقبہ ہے 874، اس میں وہاں قبرستان بھی ہے، 2 بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں، ایک 2 کمروں پر مشتمل ہے اور دوسری بلڈنگ کا ایک کمرہ برآمدہ وغیرہ ہے۔ تو ایک بلڈنگ ایک کونے پر ہے اور دوسری بلڈنگ دوسری سائڈ پہ ہے، تو نیچے والی طرف مغرب کی جانب یہ سارا جو ملک کا داران ہے انہوں نے وہاں تجاوزات کی ہوئی ہیں، درخت وغیرہ پودے لگائے ہوئے ہیں اور مکمل طور پر وہ قبضہ کیا ہوا ہے، بلکہ وہ اس زمین کے مالک ہیں۔
جس طرح کہ وہ ایس ٹی ایم صاحب کی رپورٹ ہے وہ بھی میں اپلوڈ کروں گا، تو آپ لوگ اس کو پڑھ کریں تو سارے معاملات کلیئر ہو جائیں گے۔ تو اس زمین کو اس ادارے کے نام پر ایوارڈ کروانے کے لیے ملکہ داران کی رضامندی ضروری تھی، جو ان کی رضامندی وہ نہیں دے رہے تھے۔ تو 2011 اور 12 یہ 2 سال ہمارے لوگ ہیں جو ایس ایم سی کے لوگ تھے، جن میں صوبیدار افضل صاحب تھے اور دیگر لوگ، یہ کوششیں کرتے رہے ہیں، میں بھی ان کے ساتھ شامل تھا، لیکن ملکہ داران کی اکثریت جو ہے نا یہ بات نہیں مان رہی تھی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے جو پرائمری اسکول کی حد تک رقبہ دیا تھا، مڈل اسکول کی حد تک، تو مزید ہم جو ہے نا کسی قسم کا تعاون نہیں کریں گے۔ گرلز مڈل اسکول دبن کی جو دیش شاملات رقبہ تھا 874، اس کے جتنے ملکہ داران تھے ان کے اکثر کے عدم تعاون کی وجہ سے ہم نے 14 جون 2013 کو مکھنہ پیٹ جامع مسجد میں بعد نماز جمعے میں اعلان کر کے تو ایک میٹنگ کی برادری کی، اور 2-2.5 گھنٹے میٹنگ ہوئی جس میں تقریریں ہوئیں، اور برادری کے زعماء نے یہ تجاویز دیں کہ اس دیری دبن کے مقام پر، یعنی رقبہ 874 کی بجائے جو رقبہ 848 ہے مکھنہ پیڑ والا، جو مقبوضہ محکمہ جنگلات ہے، یہ چونکہ رقبہ 196 کنال ہے، 192 کنال تو 5 مرلے ہے، تو اس جگہ پر یہ گرلز مڈل اسکول کی عمارت تعمیر کروائی جائے، تاکہ یہاں جگہ کھلی ہے، تو آئندہ اگر ادارہ اپ گریڈ ہوتا ہے تو اس حوالے سے بھی مسئلہ نہیں ہوگا۔ پھر یہاں روڈ کی سہولت بھی تھی، اور جبکہ وہاں پر وہ روڈ کی وہ سہولت وغیرہ اس طرح سے نہیں تھی، تو یہ جگہ کھلی ہونے کے باعث اور وہ ملکہ داران کے وہاں عدم تعاون کی وجہ سے یہ جو ہے نا 14 جون 2013 کو یہ فیصلہ کیا گیا کہ گرلز مڈل اسکول کی جو زمین ہے یہ رقبہ ایوارڈ کروایا جائے مکھنہ پیڑ سے گرلز مڈل اسکول کے نام پر، تاکہ وہ ادارہ یہاں آئے اور اس کی ترقی ہو سکے۔ اس لیے کہ جو 874 رقبہ ہے وہ بھی گرلز مڈل اسکول پہ نام پر ایوارڈ نہیں ہے، اور اسی طرح یہاں مکھنہ پیڑ دبن کے مقام پر جو بوائز پرائمری اسکول ہے یہ بھی رقبہ اس ادارے کے نام پر بھی نہیں تھا۔ تو پھر برادری نے یہ فیصلہ کیا کہ جو بوائز پرائمری اسکول ہے، چونکہ بانی کے مقام پر بوائز مڈل اسکول ہے اور دبن میں گرلز مڈل اسکول ہے، تو یہ دونوں ادارے جنوبی سنگولا میں اپ گریڈ ہونے چاہیے۔ تو جو بوائز پرائمری اسکول ہے مکھنہ پیڑ والا، یہ شفٹ ہو جائے گا دبن رقبہ 874 گرلز مڈل اسکول کی عمارت میں، تو گرلز مڈل اسکول سارا مکھنہ پیڑ پہ ادھر آ جائے گا۔ تو اس حوالے سے بحث و تمیز کے بعد یہ قرارداد منظور ہوئی، جس کی میں کاپی اپلوڈ کروں گا، آپ لوگ دیکھیں گے۔ جب برادری نے یہ قرارداد منظور کر لی تو اس کے بعد ہم نے ایک وفد تشکیل دیا کہ ایک تو یہ دونوں سائڈز جو رقبہ 874 ہے گرلز مڈل اسکول کی عمارت والا، اور جہاں بوائز پرائمری اسکول ہے یہ رقبہ 848 ہے، تو دونوں کی ہم نے وہ زمین کے محکمہ مال سے وہ زمین کے کاغذات نکلوائے۔ تو جو بوائز پرائمری اسکول تھا یہ 7 مرلے پر یہ جو ہے نا عمارت تھی، لیکن وہ مقبوضہ محکمہ تعلیم ہے، اسکول کا ذکر نہیں ہے کہ یہ میل ہے یا فیمیل، یہ چونکہ زمین ایوارڈ نہیں ہے، صرف محکمہ تعلیم کا قبضہ تھا۔ اسی طرح جو گرلز مڈل اسکول کی عمارت تھی وہ رقبہ 874 میں تھی، لیکن وہ بھی مقبوضہ محکمہ تعلیم ہے،
وہ کوئی گرلز اسکول کے نام پر رقبہ ایوارڈ نہیں تھا. تو دونوں طرف ہیں جو زمین تھی اس کی یہ سٹیٹس تھا، اس کا یہ پوزیشن تھی. تو نقلیں میں اپلوڈ کرتا ہوں دونوں کی. اس کے بعد ہمارا وفد گیا تحصیلدار صاحب کے پاس، اور انہوں نے وہاں درخواست دائر کی کہ آپ موقع ملاحظہ کریں، اور ہم چونکہ جو ہے نا گورنمنٹ کی زمین ہے اور اس کو گرلز مڈل اسکول کے نام ایوارڈ کروانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے کارروائی کریں. تو تحصیلدار صاحب نے حکم دیا گرداور صاحب کو، اور انہوں نے پٹواری کو. تو پٹواری اور گرداور صاحب دونوں تشریف لائے تھے، اور انہوں نے جو رپورٹ مرتب کی وہ آپ یہ ملاحظہ کر سکتے ہیں. 2013 میں گورنمنٹ نے گرلز مڈل اسکول کی صدر معلمہ پوٹھی راولہ کوٹ کی تھیں، اور یہ سارا عمل ان کی مشاورت سے ہوا. اور جو صوبیدار افضل صاحب تھے اس وقت گرلز مڈل اسکول دبن کی ایس ایم سی کے چیئرمین تھے، تو وہ ہر معاملے میں ساتھ تھے اور پیش تھے. تو صدر معلمہ صاحبہ نے پٹواری کی رپورٹ اور نقشے کے ساتھ کورنگ لیٹر لگایا اور ڈی ای او صاحبہ کے لیے ارسال کر دیا. 2013 میں گورنمنٹ نے گرلز مڈل اسکول کی صدر معلمہ پوٹھی راولہ کوٹ کی تھیں، اور یہ سارا عمل ان کی مشاورت سے ہوا. اور جو صوبیدار افضل صاحب تھے اس وقت گرلز مڈل اسکول دبن کی ایس ایم سی کے چیئرمین تھے، تو وہ ہر معاملے میں ساتھ تھے اور پیش تھے. تو صدر معلمہ صاحبہ نے پٹواری کی رپورٹ اور نقشے کے ساتھ کورنگ لیٹر لگایا اور ڈی ای او صاحبہ کے لیے ارسال کر دیا. ایک چیز آپ غور سے دیکھتے جائیں کہ جو گرلز مڈل اسکول کا رقبہ ہے وہ 874 ہے، اور جو مکھن پڑ والا رقبہ ہے یہ 848 ہے. آپ پٹواری صاحب کی رپورٹ دیکھیں، اس میں گرلز مڈل اسکول کے نام پر رقبہ ایوارڈ کروانے کے لیے جس خسرہ نمبر میں جو کاروائی ہوئی ہے وہ 848 ہے، اور وہ مکھن پڑ ہے. پھر صدر معلمہ صاحبہ کا کورنگ لیٹر دیکھیں، اس میں بھی انہوں نے صاف لکھا ہوا کہ مکھنہ پڑ دبن کے مقام پر سارے کاغذات بنا کر وہاں کی کاروائی، تو وہ رقبہ جو ہے نا گرلز مڈل اسکول کے نام پر ایوارڈ کریں. اسی طرح ابھی جو میں آگے آپ کے ملاحظے کے لیے بھیج رہا ہوں ڈی ای او صاحبہ کا لیٹر ہے، جو انہوں نے سارے کاغذات کے ساتھ لگا کر ناظم اعلیٰ تعلیمات سکولز پلاننگ آزاد حکومت ریاست جموں و کشمیر کو بھیجا. اس میں بھی خسرہ نمبر 848 درج ہے، آپ چیک کر لیں. جب ڈی ای او صاحبہ نے یہ لیٹر اور سارے فائل ناظم تعلیمات پلاننگ مظفر آباد کو بھیجی، تو اس کے بعد چونکہ اس فائل کی پیروی میں کر رہا تھا تو فائل وہاں گم ہو گئی تھی، اس لیے میں 2 دن وہاں تلاش کروا کے واپس آ گیا. پھر آ کر تو جو صدر معلمہ تھی اور ایس ایم سی کے چیئرمین صاحب تھے اور میں، ہم دونوں پھر صدر معلمہ صاحبہ کے پاس گئے، اور انہوں نے ایک ریمائنڈر جو ہے نا ایک اور لیٹر بنا کر تو ڈائریکٹر پلاننگ کے لیے دیا کہ اس نمبر پر ہمارے جو کاغذات سارے آپ کے پاس فائل گئی ہوئی ہے تو وہ تلاش کریں اور یہ اس کو ایوارڈ کروانے کے حوالے سے یہ کاروائی کریں. تو اب میں وہ جو ریمائنڈر تھا صدر معلمہ کا، اس میں بھی رقبہ 848 خسرہ نمبر وہ سارا لکھا ہوا ہے، وہ بھی آپ ملاحظہ کر لیں. جب میں صدر معلمہ صاحبہ کا یہ لیٹر لے کر تو مظفر آباد گیا، اور جو پلاننگ ڈپارٹمنٹ کے ناظم اعلیٰ صاحب سے ملاقات ہوئی،
اور یہ لیٹر میں نے ان کو دیا، انہوں نے اس کو مارک کیا آگے. تو کلرک نے وہ فائل وغیرہ تلاش کر لی، کیونکہ اس پہ وہ نمبر وغیرہ لکھا ہوا تھا، جس نمبر کے تحت، جس ڈیٹ کے تحت یہ گئی ہوئی تھی فائل مظفر آباد. تو جب انہوں نے تلاش کی تو اس کے بعد ڈائریکٹر پلاننگ تھا جو مظفر آباد، انہوں نے ڈپٹی کمشنر پنچ کو ایک لیٹر بھیجا اور یہ پوری فائل ساتھ تھی. اور اس لیٹر میں بھی انہوں نے جو ہے نا رقبہ 848 مینشن کیا ہوا ہے کہ اس رقبے میں جو ہے نا آپ سائٹ ڈی سی صاحب آپ سائٹ سلیکشن کمیٹی تشکیل دیں. ضلعی سائٹ سلیکشن کمیٹی، ضلعی سائٹ سلیکشن کمیٹی کے ممبران تھے ڈی ای او فیمیل، ایس ڈی او تعمیرات کیونکہ وہ انجینئر ہیں، اور اسسٹنٹ کمشنر، اور یہ 3 ممبران تھے اور ان کے چیئرمین تھے ڈپٹی کمشنر. تو یہ جو جتنا کچھ لکھا ہوا ہے اس لیٹر میں جو ڈائریکٹر پلاننگ کا ہے، یہ بھی آپ لوگ ملاحظہ فرما لیں. جب ناظم پلاننگ یا ڈائریکٹر پلاننگ مظفر آباد کا یہ لیٹر ہے ڈپٹی کمشنر صاحب کو موصول ہوا پوری فائل کے ساتھ، تو ڈی سی صاحب نے وہ کمیٹی تشکیل دی اور باری باری سب نے موقع ملاحظہ کیا. اور ایس ڈی او تعمیرات تھے جو، چونکہ وہ انجینئر ہیں، ٹیکنیکل ہیں، تو رپورٹ انہوں نے لکھی. وہ میں رپورٹ آگے ارسال کر رہا ہوں، آپ لوگ ملاحظہ فرمائیں. چونکہ ڈی سی صاحب، اے سی صاحب اور ڈی او صاحبہ وغیرہ سارے موقع ملاحظہ کر چکے تھے، تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب ایس ڈی او صاحب وہاں تشریف لائے تھے تو ان کے ساتھ اس وقت جو پٹواری تھے وہ نعیم خان تھے اور گرداور بھی ساتھ تھے. تو انہوں نے یہ رپورٹ لکھی اور اس رپورٹ کی روشنی میں موزونیت سرٹیفکیٹ جاری ہوا کہ یہی جگہ موضوع ہے اور اس کی ایوارڈ کی ساری کاروائی مکمل ہوئی. اور جو موزونیت سرٹیفکیٹ جاری ہوا اس پر ڈپٹی کمشنر صاحب، اسسٹنٹ کمشنر صاحب، ڈی ای او فیمیل اور ایس ٹی او تعمیرات، ان 4 لوگوں کے دستخط بھی ہیں اور مورے بھی لگی ہوئی ہیں. میں وہ اپلوڈ کر رہا ہوں، آپ لوگ دیکھ لیں. اور اس پہ بھی خسرہ نمبر 848 لکھا ہوا ہے جہاں یہ موزونیت سرٹیفکیٹ جاری ہوا. ایک چیز میں وضاحت کرتا چلوں کہ جس فائل کا ہم نے آغاز کیا تھا 2013 میں، تو 2021 میں جا کر تو یہ موزونیت سرٹیفکیٹ جاری ہوا. یعنی رقبہ ایوارڈ گرلز مڈل سکول کے نام ہونے کی یہ ساری کاروائی کمپلیٹ ہوئی. اور اس سارے عرصے میں یہ تقریباً یہ 8-9 سال کا عرصہ ہے. اس پورے عرصے میں پٹواری کو لانا، پھر گرلز سکول والوں کی کاروائی، پھر ڈی او صاحبہ کی، پھر مظفر آباد، پھر راولہ کوٹ، اور بار بار چکر لگانا، یہ سارا کام ناچیز نے کے حصے میں آیا اور میں نے بہت ٹائم اس پہ صرف ہوا. اور چونکہ یہ بچیوں کا تعلیمی ادارہ ہے تو یہاں اس کی ضرورت ہے. لوئر سنگولا وارڈ بنی، وارڈ دیون، لوئر جنوبی 3 وارڈیں، چوتھی وارڈ کلسن، اور لوئر امناڑی وارڈ 5 وارڈیں، اور لوئر چھمب، یہ سارے علاقے جو ہے نا لوئر سنگولا ہے. اور یہاں پر لڑکیوں کے ایک ہائی سکول کی اشد ضرورت تھی، اس لیے کہ بہت سارے غریب لوگ ہیں جن کی بچیاں لوئر سنگولا میں 8ویں پاس کرنے کے بعد وہ گھر بیٹھ جاتی ہیں، اس لیے کہ وہ پرائیویٹ سکولوں میں
فیس دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے، تو اس لیے صدقہ جاریہ سمجھ کر تو اس حوالے سے ہم نے کوشش کی اور اس میں کامیابی ملی اور یہ موزونیت سرٹیفکیٹ جاری ہوا۔ اس کے بعد میں نے 2019 میں اسی دوران وہ تحریک کی کہ کیونکہ ہمارا جو گرلز پرائمری اسکول دبن تھا یہ 2011 میں اپ گریڈ ہوا تھا، اور اس کی بلڈنگ کا جو ہے وہ تعمیر نہیں ہوئی تھی، تو یہ 2019 میں اس وقت میری مسز جو ہے نا گرلز مڈل اسکول دبن میں صدر معلمہ تھی، تو ان سے میں نے لیٹر پیڈ وہ لیا، تو اپلیکیشن میں نے خود لکھی، یہ میری رائٹنگ ہے، اس پر انہوں نے دستخط کیے اور مہر لگائی، اور ساتھ ہیں بچیوں کا گوشوارہ وہ بھی میں اپلوڈ کرتا ہوں، آپ لوگ دیکھ لیں، اور یہ درخواست بھی دیکھ لیں جو ناظم اعلیٰ صاحبہ نسواں مظفر آباد کے لیے میں لے کر مظفر آباد گیا، اور یہ بھی جب اسکول سے اپلیکیشن فارورڈ ہوئی پھر ڈی او سے ڈویژن سے ہوتی ہوئی یہ مظفر آباد، تو وہاں جمع کرا کے تو میں آیا، اور اسی درخواست پہ بعد میں یہ ساری پی این ڈی میں گئی، اور وہاں کوششیں کر کے تو یہ فنڈز منظور ہوئے 1,33,00,000 روپے۔ جب میں پی این ڈی سے گرلز مڈل اسکول دبن کی عمارت کی تعمیر کے لیے 1,33,00,000 روپے کی خطی رقم منظور ہو گئی، تو کیونکہ بنیادی جو محکمہ تھا جو یہ سارے کام کروا رہا تھا وہ محکمہ ایجوکیشن پلاننگ ڈپارٹمنٹ تھا، اور اس کے پلاننگ ڈپارٹمنٹ کے جو سینئر چیف تھے ظفر صاحب، ایکسین منور خورشید صاحب، ایس ڈی او ذوالفقار قریشی صاحب، اور اوورسیئر عارف صاحب، یہ 4 لوگ یہاں تشریف لائے تھے، اور انہوں نے وہ رقبہ بھی 874 والا رقبہ اور وہ بلڈنگ بھی گرلز اسکول کی دیکھی، اور یہ مکھن پڑ والی جگہ رقبہ 848 والی جہاں یہ ساری کاروائی ہوئی تھی پھر اس کو بھی دیکھا، تو انہوں نے بھی اس کو ریجیکٹ کر دیا، اور ساتھ اضافی بات انہوں نے یہ کی کہ وہاں پر راک ہے، یعنی پڑی جس کو کہتے ہیں، تو زلزلہ زدہ علاقوں میں جو بلڈنگ کوڈ جاری ہوا ہے اس کے میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ اس جگہ پر سرکاری عمارت تعمیر کی جائے گی جہاں راک نہ ہو، تو اس طرح سے وہ انہوں نے وہ چھوڑ دی، اور اسی جگہ پر پھر انہوں نے آ کر مکھن پڑ کے مقام پر ہی اس کو فائنل کیا، بلکہ وہ جب یہاں تشریف لائے تو سینئر چیف صاحب ہیں پرنسپل ریاض صاحب کے دوست تھے، تو انہوں نے ریاض صاحب کے بارے میں پوچھا، پھر انہوں نے خود ہی اپنا فون کالا اور ریاض صاحب کو انہوں نے کال کی اور ان کو بتایا کہ میں آپ کے علاقے میں آیا ہوا ہوں، گرلز مڈل اسکول دبن سنگولا کی تعمیر عمارت کی تعمیر کے حوالے سے سائٹ پلان بنانے کے لیے ہم لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں موقع چیک کرنے کے لیے، تو جب وہ یہ سارا کچھ چیک کر کے چلے گئے تو اس کے بعد ایک اور کمپیوٹرائز سروے والے آئے جنہوں نے آ کے کمپیوٹر کے ذریعے وہ سارا سروے کیا، سائٹ پلان تیار کیا، نقشہ اسی جگہ بنا، اور پھر ٹینڈر ہوا، پھر ٹھیکیدار کو ٹھیکہ ملا، اور اس نے جو ہے نا آگے کام شروع کیا، تو جو سائٹ پلان ہے وہ کاپی میں اپلوڈ کرتا ہوں۔ جب ٹھیکیدار نے موقع پر کام شروع کیا، ایکسیویٹر آ گئی، تو 3-4 دن کام ہوا، تو اس کے بعد یہ لوگ حرکت میں آئے، اور پھر جا کر انہوں نے تو کیس دائر کیا اور سٹے جاری کروایا، اور 24/4/2022 کو انہوں نے سٹے جاری کرایا تھا، 24/4/2022 سے لے کر اس وقت تک یہ جو ہے نا کیس جو ہے نا عدالتوں میں ہے، تو یہ تقریباً 1.5 سال کا عرصہ انہوں نے عدالتوں میں رکاوٹیں ڈالی ہیں، سٹے جاری کراتے رہے بار بار، اور ہمارے حق میں الحمدللہ فیصلے ہوتے رہے، اور اس وقت بھی ہمارا یہ معاملہ ہائی کورٹ میں ہے، اور ہائی کورٹ والوں نے ہمیں لیٹر جاری کیا ہوا ہے
کہ آپ لوگ جا کر تو کام کروائیں، کیونکہ یہاں موزونیت سرٹیفکیٹ یہاں جاری ہوا ہوا سارا کچھ یہاں پہ ہے۔ اچھا، جب ان کو یہ پتا چلا کہ موزونیت سرٹیفکیٹ جاری ہوا ہے، یہ چونکہ جو ریٹ پٹیشن دائر کرنے والے 3-4 نوجوان تھے، تو پس پردہ بڑے بڑے زوما ان کے ساتھ تھے، تو جب ان کو یہ سارا پتا چلا کہ اس طرح موزونیت سرٹیفکیٹ جاری ہوا ہے، تو انہوں نے موزونیت سرٹیفکیٹ کو کمشنر صاحب کی عدالت میں چیلنج کیا۔ تو کمشنر صاحب نے پھر ڈی سی صاحب کو لکھا، ڈی سی صاحب نے اسسٹنٹ کمشنر کو موقع ملاحظہ کرنے کے لیے اے یو صاحب کے ہمراہ بھیجا، اور ایک مشترکہ معائنہ رپورٹ جو ہے نا وہ انہوں نے تیار کی، اور یہ جب آپ لوگ پڑھیں گے نا اس میں بھی سارے حقائق لکھے ہوئے ہیں کہ جو جس جگہ ابھی بلڈنگ موجود ہے گرلز مڈل سکول دبن کی، اور جس جگہ موزونیت سرٹیفکیٹ جاری ہوا ہے، تو یہ دونوں جگہوں کا وہاں ذکر ہے، اور پھر بھی اس جگہ کو انہوں نے ریجیکٹ کر کے تو مکھن پڑ والی جگہ کو ہی موضوع قرار دیا ہوا ہے کہ یہی جگہ موضوع ہے۔ تو اس کے بعد ان کی جو درخواست تھی، جو چیلنج کیا گیا تھا موزونیت سرٹیفکیٹ کو، وہ خارج ہو گئی، تو موزونیت سرٹیفکیٹ کی قانونی حیثیت برقرار ہے۔ اور جب موزونیت سرٹیفکیٹ مکھن پڑ گرلز مڈل سکول کا جاری ہوا ہے، یعنی مکھن پڑ والا رقبہ اگر گرلز مڈل سکول کے نام پر ایوارڈ ہوا ہے، تو وہ یہیں تعمیر ہوگا، وہ دوسری جگہ تعمیر نہیں ہو سکتا۔ میرے بزرگوں، بھائیوں اور دوستو، اس وقت تک جتنی چیزیں میں نے اپلوڈ کی ہیں، اس میں جو مدعیان ہیں جنہوں نے عدالتوں میں جا کر دعوے کیے ہوئے ہیں، سٹے کراتے رہے ہیں، جو رکاوٹیں ڈال رہے ہیں، ان کا یہ موقف ہے کہ یہ لوگ کیریج بچانے کے لیے سارا کچھ ہے جو ہے نا پوری کاروائی موزونیت کی ہوئی تھی گرلز مڈل سکول کی پرانی جو جگہ ہے وہاں پر رقبہ 874 میں، تو انہوں نے آخر میں جا کر شفٹ کرایا 848 رقبہ میں۔ مجھے ایک ڈاکومنٹ بتا دیں کہ جس میں یہ لکھا ہو کہ یہ سارا کچھ ہے رقبہ 874 میں ہوا ہے۔ بھائی جب یہ ساری کاروائی رقبہ 848 میں ہوئی ہے تو شفٹ ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوا، اور نہ ہی کوئی کیریج کا مسئلہ یہاں بنا ہے۔ تو آج جو میں نے رپورٹ سنی ہے، جو آگرہ نیوز نے ایک سروے رپورٹ دی ہے، کل انہوں نے وہ موقع ملاحظہ کیا، تو اس میں بھی انہوں نے یہ ذکر کیا ہوا ہے کہ 1 کروڑ روپے بلڈنگ کی تعمیر کے لیے منظور ہوا، اور 33 لاکھ روپے کیریج کے لیے۔ یار خدا کا خوف کریں۔ اور دوسری بات وہ لکھتے ہیں کہ ایس ڈی او صاحب رات کو 10 بجے آئے۔ تو یہ سنی سنائی باتوں پہ جو ہے نا نہ جایا کریں۔ جو صافی ہوتے ہیں حقیقی معنوں میں وہ دونوں طرف کا موقف سنتے ہیں، موقف لیتے ہیں، اور موقع ملاحظہ کرتے ہیں، حقائق پر رپورٹ دیتے ہیں۔ تو آگرہ نیوز والوں کی کل کی جو رپورٹ ہے وہ یک طرفہ رپورٹ ہے، اور اس میں حقیقت کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا، جو مدعی ہیں یا جو دعوے دار ہیں جنہوں نے دعوے کیے کورٹ نمبر 2 میں، پھر وہاں بہت ساری جگہوں پہ ہمارے حق میں فیصلے ہوئے، آگے اپیلیں کرتے رہے، بار بار سٹے کراتے رہے، ہائی کورٹ تک معاملہ گیا، پھر وہ 3 لوگ جو ہے نا وہ تبدیل ہوئے، نئے 3 آئے، اور انہوں نے آ کر نئے سرے سے کورٹ نمبر 2 میں جو ہے نا وہ دعویٰ کیا اور سٹے جاری کروایا، وہاں سے وہ خارج ہوا، پھر ڈسٹرکٹ کورٹ میں وہاں سے بھی خارج ہو گیا۔ تو ان کا بنیادی دعویٰ یہ ہے کہ گرلز مڈل سکول کو بوائز پرائمری سکول کے ساتھ شفٹ کیا جا رہا ہے، موزونیت کی ساری کاروائی وہاں ہوئی تھی اور یہ تبدیل کیا انہوں نے۔ اس کے ثبوت میں ان کے پاس کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہے، زبانی جمع خرچ ہے۔ پھر ان کا یہ موقف ہے کہ کیریج بچانے کے لیے انہوں نے جو ہے نا یہ سارا کھیل کھیلا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اگر آپ کے پاس اس طرح کا کوئی ثبوت ہے
کہ موزونیت کی ساری کاروائی، نقشہ، ڈرائنگ، ڈیزائن سب کچھ ہیں رقبہ 874 میں گرلز مڈل اسکول کی پرانی جگہ پر بنا ہوا تھا. تو کوئی وہ سامنے لائے دکھائیں، عدالتوں میں پیش کریں، آپ کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا، سارا کچھ وہیں ہو جائے گا. تو یہ ساری خام خیالی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو میں نے اسی لیے یہ ساری چیزیں، ڈاکومنٹس سارے آپ کے سامنے رکھے ہیں، اور ان سب پر رقبہ نمبر، خسرہ نمبر لکھا ہوا ہے، جس سے ان سارے اس طرح کے جو بے بنیاد اور من گڑت باتیں ان سب کی تردید ہوتی ہے. تو حقیقی معنوں میں ان کا جو دعویٰ ہے وہ بے بنیاد دعویٰ ہے. پھر یہ کہتے ہیں کہ گراؤنڈ متاثر ہوتا ہے. تو ابھی میں آپ لوگوں کے سامنے جو محکموں کے تبصرے ہیں، مثلا گراؤنڈ کے حوالے سے جو سیکٹری سپورٹس ہیں اور ڈی جی سپورٹس اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر، ان تینوں کا جو تبصرہ میں وہ اپلوڈ کرتا ہوں، آپ دیکھ لیں. اس میں وہ یہی کہتے ہیں کہ اسکول کے لیے الگ جگہ مختص ہے اور موزونیت سرٹیفکیٹ جاری ہوا ہے، اور ساتھ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ گراؤنڈ کے لیے جگہ الگ مختص ہے، اس لیے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، اسکول یہیں بننا چاہیے. تو یہ آپ ملاحظہ فرمائیں. اچھا، جو بنیادی فریق ہیں اس سارے ایشو کے، وہ ہیں محکمہ ایجوکیشن پلاننگ ڈویژن، جس میں ڈائریکٹر پلاننگ کا یا ایکسین پلاننگ کا وہ تبصرہ ہے، وہ بھی آپ لوگ یہ دیکھ لیں. انہوں نے 2 دفعہ تبصرہ بھیجا ہے، پہلا تھوڑا تفصیلی ہے تو دوسرا مختصر سا ہے. میں دونوں اپلوڈ کر رہا ہوں. اس کے بعد اسسٹنٹ ڈائریکٹر، اسسٹنٹ کمشنر صاحب کا تبصرہ ہے، جو ڈپٹی کمشنر کا نمائندہ ہوتا ہے، اسسٹنٹ کمشنر، ان کا تبصرہ ملاحظہ فرمائیں. اس کے بعد ایس ٹی او بلڈنگ ہیں، جنہوں نے موزونیت سرٹیفکیٹ کے لیے رپورٹ بھی لکھی تھی، وہ لیکن ایس ٹی او صاحب وہ دوسرے تھے. تو ایس ٹی او بلڈنگ کا جو تبصرہ ہے وہ بھی ملاحظہ فرمائیں، کیونکہ ایس ٹی او بلڈنگ جو ہے نا وہی ساری اس کی نگرانی کر رہے ہیں، گراؤنڈ کی تعمیر کی بھی اور اسکول کی تعمیر کی نگرانی وہ کر رہے ہیں. محترم، آپ نے سوال کیا ہے کہ دونوں فریق بیٹھ کر آپس میں معاملات حل کر لیں اور بنا کا مسئلہ بن گیا نتیجہ. سر، اس سلسلہ میں گزارش یہ ہے کہ دیکھیں، ایک بندہ ہے، وہ 1 کروڑ پہلے تو اسکول کی زمین ایوارڈ کے حوالے سے کاروائی کرواتا ہے، 7-8 سال لگتے ہیں. پھر یہ 1 کروڑ 33 دوسری بلڈنگ ہے لاکھ روپے کے فنڈز منظور اور کرواتا ہے. یہ آپ دیکھ لیں یہاں کا جو فرش ہے، اور دوسری تباہ حال طرف فرش ہے اور یہ لوگ وہ بلڈنگ رکاوٹیں بالکل ڈال تباہ حال رہے ہے. ہیں. میری اور گزارش مڈل یہ ہے کی کہ 3 دونوں کو کلاسیں یہاں بیٹھ رہی فریق ہیں. اور یہ اس وائٹ طرح سے بورڈ آپ دیکھ برابری سکتے کا ہیں، سٹیٹس نہ دیں، یہ گورنمنٹ کا ادارہ بلکہ ہے اور جو لوگ یہاں وائٹ رکاوٹیں ڈال بورڈ رہے ہیں یہ آپ کے سامنے ہے ان سے یہ گزارش کریں اور بلڈنگ بھی آپ کے کہ سامنے ہے. اس طرح یہاں جب کرنے کا بارش کوئی ہوتی فائدہ ہے تو نہیں ہے. بچوں کو سر، اس کی بڑے مدت مسائل تھی ہوتے ہیں. 30 یہ جون اسکرین پہ آپ کو ہم تو بلڈنگ دکھا رہے الحمدللہ ہیں. میں نے 8 اکتوبر کے زلزلے میں یہ کوششیں کر کے بلڈنگ تو مدت میں تباہ ہو گئی 6 تھی. ماہ کا کا اضافہ حال کروایا ہے. اب بلڈنگ نہیں دسمبر بن سکی. 2023 تک یہ پروجیکٹ ہے، یہ یہاں کا تو جون فرنیچر ہے. تک تو اگر ہوتا تو یہ اس وقت تک لیپس ہو چکا ہوتا. یہ آپ تو دیکھ لیں بینچ میری طرف سے کوئی انا ٹوٹے کا ہوئے ہیں. مسئلہ نہیں ہے. بات سیدھی ہے کہ جس جگہ رقبہ ایوارڈ ہوا ہے، موزونیت اور سرٹیفکیٹ جہاں ابھی کا تک جاری یہاں پہ ہوا ہے، وائٹ تو بورڈ کی بجائے جہاں کا بلیک نقشہ بورڈ بنا ہوا استعمال ہے، کیا جہاں کا جا رہا ڈرائنگ ڈیزائن، یہ سارا کچھ جس جگہ کا ہے، ظاہر ہے اسی جگہ پر ہی ہے. کام جب ہوگا. بارش ہوتی اور ہے تو یہ الحمدللہ آپ وہ کام سامنے اس وقت دیکھ لیں اسکرین وہاں پہ، پر جاری ہے. یہاں سے ساری بارش اندر آتی ہے. یہ دوسرا کویسچن لسٹ کے حوالے سے آیا ہے. اس وجہ اس سے سلسلہ بچوں میں کی عرضی ہے کہ 2013 پڑھائی کا یہاں پہ واقعہ جامع متاثر ہو رہی ہے. مسجد میں اعلان ہوا ہے، سارے لوگ وہیں بیٹھے ہیں، انہوں نے دستخط کیے ہوئے. ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی دستخط نہ کر سکتا ہو تو اس نے دوسرے کو کہا کہ میری جگہ تم کر لو، لیکن یہ حقیقت ہے اور دبن کے لوگ اس ساری حقیقت سے آشنا بھی ہیں کہ جو ہے نا یہ اس طرح کا اجلاس ہوا تھا اور یہ قرارداد منظور ہوئی تھی اور یہ سارے لوگ وہاں موجود تھے. اس میں کوئی جھوٹ والی بات سرے سے ہے ہی نہیں. اور اس کے بعد جتنا پروسیس ہوا سارا، وہ ذرا ان سب لوگوں کے ساتھ تعاون سے ہی ہوا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زبیر صاحب نے
کافی وضاحت کے ساتھ اور کافی ڈاکومنٹری پروف کے ساتھ گفتگو کی ہے. تو زبیر صاحب سے میرا ایک سوال ہے، اگر وہ سن رہے ہیں تو کائنڈلی اس کا جواب دے دیں کہ جس طرح سے گرلز مڈل سکول دبن کو شفٹ کرنے کے لیے آپ نے تحریک کی اور سارے آپ نے ڈاکومنٹس اکٹھے کیے، موزنیت کا سرٹیفکیٹ جاری کروایا، تو چونکہ پرائمری جو سکول یہاں پہ آلریڈی بنا ہوا ہے وہ بھی ہمارا ایک اثاثہ ہے، وہ بھی بلڈنگ ایک خطیر رقم سے بنی ہوئی ہے، تو کیا یہ پاسیبل نہیں تھا یا عوامی علاقہ کے فائدے کے لیے نہیں تھا کہ جس طرح آپ نے اس سکول کو شفٹ کرنے کی تحریک کی، تو اسی طرح اگر یہ گرلز ہائی سکول کے لیے آپ مناسب سمجھتے تھے کہ یہاں بلڈنگ بن سکتی ہے، کشادہ ہے، تو اس کو پرائمری سکول کو بھی شفٹ کرنے کی آپ وہاں پہ تحریک کرتے؟ محترم شفیق بھائی، بہت شکریہ، آپ نے کوشچن اٹھایا. جو پرائمری سکول ہے نا، اس کی جو پہلے عمارت ہوتی تھی وہ اس وقت کے جو ایو صاحب تھے انہوں نے وہ نیلام کر لی تھی، اور ہمارے لیے یہاں پر بہت بڑا ایک چیلنج تھا، اس لیے کہ دیوار تعمیر نہیں اور بلڈنگ تعمیر نہیں ہو رہی تھی بوائز پرائمری سکول کی. تو بہت ایفرٹ کی ہم لوگوں نے، ہماری ٹیم تھی جو سارے مل کر تو اس طرح کی کوششیں کرتے تھے. تو شروع میں اس کا بیڈ بنا، پھر 4-5 سال کام نہیں ہوا، پھر 4-5-6 سال بعد کوششیں کر کر کے تو اس کی دیواریں بنی، پھر 5-6 سال دیواریں خالی دیواریں کھڑی رہیں اور چھت نہیں تھا. ہم نے کوششیں کر کے ایس ایم سی سے مل کے درخت منظور کرائے، وہاں سے کاٹے اور عارضی چدے کر کے تو جو ٹین کی چادریں وہ خریدی اور عارضی طور پر اس کا چھت لگوایا. پھر ہم نے کوششیں کی اور اینڈ پہ جا کے تو الحمدللہ چھت کی منظوری ہوئی. تو چھت کے لیے میں ایک آپ کو بتاؤں کہ جب ٹرک مٹیریل لے کے آ رہا تھا تو بیک کے مقام پر وہ الٹا ہو گیا اور سارا مٹیریل نیچے جا کے گرا. تو رات پڑ گئی، تو ہم لوگ رات کو 3-4 بجے تک وہیں پہ رہے اور جیپیں بھر بھر کے تو وہاں سے وہ سارا مٹیریل ہم نے شفٹ کروایا، اور یہ بوائز پرائمری سکول یہ بلڈنگ یہاں تعمیر ہوئی. تو چونکہ بوائز مڈل سکول بنی میں موجود ہے، بوائز پرائمری سکول ہماری ضرورت ہے، تو یہ اگر دوسری جگہ شفٹ ہو جائے، شفٹنگ کے لیے بھی ہمارے تقریباً 70 لوگوں کے دستخطوں سے وہ ایک دستاویز ہیں سارے ڈپارٹمنٹس کو بھیجی جا چکی ہے. تو چونکہ درمیان میں سٹے تھا تو اس لیے ساری خاموشی تھی، تو انشاءاللہ اس حوالے سے بھی کوشش کریں گے. اصل میں ہماری ضرورت یہ ہے کہ ہماری بچیوں کا مسئلہ ہے زیادہ ہے، تو ایسی جگہ پر ہماری یہ بلڈنگ بنے جہاں جگہ کھلی ہو، مڈل ہے تو اگر تو ہائی بنے، کسی دور میں کالج بنے. تو اس حوالے سے ہماری یہ کوششیں اور ساری برادری کا فیصلہ ہے کہ زبیر قادری کا کوئی اسپیشل کچھ نہیں ہے، میں صرف لوگوں کی نمائندگی کرتا ہوں. تو اسی طرح بوائز پرائمری سکول ہے، اس کی بھی ضرورت ہے ہمیں، ہماری وارڈ کو. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہم اس کے لیے کوششیں کر رہے تو اس کے لیے نہیں کر رہے. تو وہ اعجاز بھائی، جب اس لسٹ کے حوالے سے اس طرح کے اعتراضات سامنے آئے تو کوئی اس طرح کے میرے نوٹس میں بھی ایک بات آئی تھی کہ کسی ایک نے شاید دوسرے کو کہا کہ وہ چونکہ انگوٹھا لگاتے تھے تو سٹیمپ پیڈ وغیرہ وہاں نہیں تھا، تو انہوں نے دوسرے کو کہا کہ میری جگہ آپ کر لیں. یہ اس طرح کا ہوا تھا. السلام علیکم زبیر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ اپنے وقت نکالا اور یہاں پر آپ نے گفتگو رکھی اور دستاویزاتی ثبوت بھی آپ نے یہاں پر پیش کیے. یہاں پر آپ نے اس کلپ کے اندر آپ نے فرمایا کہ آگرہ نیوز کی رپورٹ جو دکھائی گئی تو اس پر ایک سائڈ کا موقف تھا. سب سے پہلی بات تو یہ کلیئر کر دوں کہ ہمارا کوئی باضابطہ پروگرام نہیں تھا.
کہ ہم نے وہاں پہ جانا ہے، جا کے جو رپورٹنگ کرنی ہے، ظاہر ہے ہمیں جب بھی موقع ملا وہاں پر پہنچے، اور وہ جہاں جو اس وقت ہمیں وہاں پر جو چیزیں ملی یا مہیا کی گئی، چونکہ حالات اور واقعات ہم نے وہ بیان کرنے ہیں جو ہم نے وہاں پر دیکھا، جو ان لوگوں کی زبانی ہم نے سنا اور جو چیزیں انہوں نے دکھائی، اس کی روشنی میں ہم نے بات رکھی تھی۔ اور باقی جو ہے وہ آپ کو بھی اسی لیے ہم نے موقع دیا کہ آپ بھی آئیں اور اپنا موقف یہاں پر دیں، بلکہ اس سے کہ پہلے بھی آپ سے اس حوالے سے موقف ہم لے بھی چکے ہیں، دونوں سائڈوں سے لے چکے ہیں، تب چونکہ آپ نے یہاں پر اپنی بات رکھ دی ہے اور دستاویزاتی جو ثبوت آپ نے یہاں پر پیش کیے ہیں، یہ بھی عوام علاقہ اس چیز کو بھی دیکھیں۔ اور چونکہ ہمارا کام تو فیصلہ کرنا نہیں ہے، ہمارا کام تو اس چیز کو اجاگر کرنا، گو کہ ہم نے اجاگر کیا۔ اب یہ کیس جو ہے یہ ہائی کورٹ پر زیر سماعت بھی ہے، تو بہرحال ہم پھر بھی اس پہ یہی مشورہ دیں گے کہ یہاں آپ آپس میں ایک دوسرے سے الجھنے کے بجائے تیسرا کوئی حل اگر گراؤنڈ کی سطح پر نکل جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ بہرحال بہت بہت شکریہ آپ کا، زبیر احمد قادری صاحب۔